کبھی عمار ابن یاسر کے نام کی بھی کانفرنس کی ہے؟ ہاں، ان کے قاتلین کے حق میں نعرے ضرور لگائے ہیں تم نے، عمار ابن یاسر کا ساتھ کبھی نہیں دیا۔ ویسے کورسز میں پڑھایا جاتا ہے کہ عمار ابن یاسر کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہ السلام اجمعین۔ ان کے بیٹے کو کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ کبھی بتایا تم لوگوں نے؟ جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے یہ مودودی صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کہتے تھے مودودی نے تاریخ کی روایتیں جمع کی ہیں، میں نے تو بھائی احادیث جمع کی ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل کون ہے؟ اس حوالے سے مرزا جیلمی اینڈ کمپنی بہت زیادہ شور مچاتے ہیں کہ ان کے قاتل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ الزام حضرت امیر معاویہ کے کھاتے ڈالتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، در حقیقت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وہ خوارج ہیں جو دونوں لشکروں کے اندر موجود تھے، جو سیدنا معاویہ کے لشکر میں بھی موجود تھے، سیدنا علی المرتضیٰ کے لشکر میں بھی موجود تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں چھپے ہوئے تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ میرے سامنے المستدرک امام حاکم کی ہے، جس کے اندر حدیث نمبر 5671 ہے۔ فرمایا وَوَلَّا مُنْحَزِمًا فَأَدْرَكَهُ ابن جرموز وَهُوَ رَجُلٌ مِّن بَنِي تَمِيمٍ فَقَتَلَهُ۔ حضرت زبیر بن عوام جو حواری رسول ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری حضرت زبیر بن عوام ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلَّا الزُّبَيْرُ مُنْحَزِمًا فَأَدْرَكَهُ ابن جرموز۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن جرموز نے پکڑا، وَهُوَ رَجُلٌ مِّن بَنِي تَمِيم، یہ بنی تمیم کا آدمی تھا، فَقَتَلَهُ، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا۔ اب اس کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ کو الزام نہیں دیا جا سکتا کہ چونکہ حضرت مولا مرتضیٰ کے لشکر میں وہ آدمی موجود تھا قاتل حضرت زبیر، تو لہذا اس کی وجہ سے پورے لشکر کو باغی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ پورے لشکر کو اور سوائے بشمول حضرت مولا مرتضیٰ کو ان کو نہ قاتل کہا جا سکتا ہے نہ باغی قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل چونکہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں موجود تھا، اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے سارے لشکر کو قاتل، باغی، سرکش اور فاسق و فاجر قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے سامنے مسند امام احمد بن حنبل ہے اور اس کی حدیث نمبر 6929 ہے، جس میں دو آدمی آ رہے تھے اور آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ عمار ابن یاسر کو میں نے قتل کیا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ حضرت عمار ابن یاسر کو میں نے قتل کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابھی تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ ہر ایک ان کے قتل سے پیچھا چھڑائے گا اور الزام دوسرے پر دے گا۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول تقتلہ الفئۃ الباغیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، لہذا تم اپنے جہنمی ہونے کا یقین کر لو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں باغی قرار دیا ہے۔ تو یہ وہ باغی تھے جو دونوں لشکروں کے اندر چھپے ہوئے تھے، جس کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر اختلاف پڑا، حضرت امیر معاویہ ایک سائڈ پہ ہو گئے اور حضرت مولا مرتضیٰ دوسری سائڈ پہ تھے، اس وقت یہ نمودار ہوا۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1065 ہے حلف تکرار کے بعد، جس کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمرک مارکۃ عند فرقۃ من المسلمین، ایک گروہ مسلمانوں کے اختلاف کے وقت نمودار ہوگا، یقتلها اول الطائفتین بالحق، اور ان سے قتال وہ شخص کرے گا جو دو گروہوں میں سے زیادہ حق پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوارج جو دونوں لشکروں کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہوئے اور مولا مرتضیٰ نے ان کے خلاف جنگ کی۔ تو لہذا اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا گروہ بھی اپنے موقف میں حق بجانب تھا، اگرچہ اولا بالحق مولا مرتضیٰ ہی تھے اور حق اور ثواب پر مولا مرتضیٰ تھے، اور ہمارے اہل سنت کے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے موقف کے اندر خطائے اجتہادی پر تھے، لیکن اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو چکی کہ ایک دو آدمیوں کی وجہ سے حضرت عمار ابن یاسر کے قتل کا الزام حضرت امیر معاویہ پر نہیں لگایا جا سکتا، پورے لشکر کو قاتل اور پورے لشکر کو باغی سرکش قرار نہیں دیا جا سکتا۔